लूक चैप्टर 2 वर्स 35 to 40 और तीसरा हवाला जो है हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे वो है मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਇਲਿਜ਼ਬਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਨੀ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਸਰਤ ਨਾਮੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਯੂਸਫ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਰੀਅਮ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਧਾਇਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੇ ਮਰੀਅਮ ਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਸਾਕ ਇਲਿਜ਼ਬਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਝ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤਹੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੈ। आमीन आमीन। दूसरा हवाला लूका 2 बाब उसकी 35 to 40 आयत। बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशिर के कबीला में से हन्ना नाम फनावेल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपनी कंवारपन के बाद 7 वर्ष एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। और जब वो खुदावंद के शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदावंद का फजल उस पर था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने। मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका पहला बाब 18वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपचाप से त्यागने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा हे यूसुफ दाऊद की संतान तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ से ले आने से मत डर क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। आमीन आमीन आमीन। आज जो कलाम मुक़द्दस में से बात मैं शेयर करना चाहता हूँ उसका टॉपिक जो है मैं आपको एंड पे बताऊंगा बाद में थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ
کتنے لوگوں نے سنا ہے کہ 3 wise men جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے تھے؟ 3 wise men نہیں سنا ہوا؟ کسی نے ہاتھ تو کھڑا کوئی نہیں کیا. ہاں جی، مجوسیوں کو وائز مین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مجوسیوں کو وائز مین کہتے ہیں کہ 3 وائز مین جو تھے وہ راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے خداوند کی تلاش میں آئے. ٹھیک ہے، ہیلو، ٹھیک ہے، ہیلو، ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک، نہیں ٹھیک. ہاں جی، 3 صرف آدمی تھے. اوکے، کئی مجوسی آئے تھے لیکن پہنچے خداوند یسوع مسیح تک صرف 3 تھے. ٹھیک ہے، تو ہیو یو ہیرڈ اباؤٹ 3 wise women آف دی کرسمس؟ کرسمس کی جو 3 عقل مند عورتیں تھیں جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت تھی، کسی کو معلوم ہے وہ کون تھی؟ اور بس ہنا کے بارے میں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو حوالہ پڑھا جاتا ہے اس کو غور سے سنا کرے کیونکہ اس کا جواب اسی میں ہوتا ہے. اینڈ ٹوڈے آئی وانٹ ٹو شیئر اباؤٹ دی 3 wise women آف دی کرسمس. بہت دفعہ ہم لوگ جو وائز مین ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو وائز وومن ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی اور ان کے بارے میں ہم لوگ بھول جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کا جو کلام ہے وہ صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم وہ جانیں کہ جو ہم وہ سب کچھ تو جانتے ہیں جو وائز مین نے، جو مجوسیوں نے خداوند کو بین چڑھایا، لیکن یہ ہم بہت کم جانتے ہیں کہ وائز وومنز نے کیا خداوند کو نظر کیا، کیا خداوند کو نذرانہ دیا. کسی کو معلوم ہے کیا ہے؟ مشکل سوال ہے، I know. So I will not ask you. I know this is a difficult question. Doesn't matter. Okay. آج اسی کے بارے میں کلام مقدس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ what the wise woman offered to Jesus. اور آج ہم کیا ہے جو خداوند کو آفر کر سکتے ہیں، خداوند کے نظر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں. یہاں پہ پہلی بات میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں کہ یہ جو 3 عورتیں جو ہیں یہ 3 مختلف حالتیں ہیں. پہلی جو ہے عورت جو ہے وہ کنواری تھی، یعنی شادی سے پہلے کی زندگی. دوسری جو ہے وہ ایک شادی شدہ عورت تھی. کسی کو معلوم ہے وہ کون سی؟ الشبا. اور وہ ایک زندگی کا دوسرا پہلو ہے، دوسرا حصہ ہے جو ہر ایک شخص جو ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس میں سے ہو کر گزرتا ہے. اور تیسرا جو زندگی کا حصہ جس کو ہم لاسٹ ایج آف دی باڈی کہا جاتا ہے، اس میں وہ تیسری عورت کو پتہ ہے کس کنڈیشن میں تھی؟ وہ بڑھاپے میں تو تھی، وہ بوڑھی تو تھی، بڑھاپا تو ہر کوئی گزرتا. وڈو کی وہ ایک زندگی گزار رہی تھی، بیوہ. ٹھیک ہے، تو ایک جوانی ہے، ایک بڑھاپا ہے، اور ایک جو ہے اس کو کہہ لیں کہ میچور ایج جو ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 مختلف حالتوں میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ گزرتا ہے. ٹھیک ہے، اور شادی ہونا، بغیر شادی کے رہنا، اور پھر وڈو کی زندگی گزارنا جو ہے، یہ آج ہمارے لیے 3 لیسنز ہیں جن میں سے ہم آج تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہنا کے ساتھ شروع کروں، کیونکہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو ہر کوئی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے چ ہر کوئی اللہ اللہ کرنے لگ پڑتا ہے. سنیے یہ بات. ہیلو، صرف 2 لوگوں نے سنی ہے بس. پلیز اگر آپ میرے ساتھ بات کریں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ورنہ مجھے لگے گا کہ شاید آپ کو پتا نہیں چل رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، سو پلیز اسپیک ٹو می. اوکے، لاسٹ کریکٹر جو ہے جس کے بارے میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہنا کا کریکٹر. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہنا ایک نبیہ تھی. ہنا ایک نبیہ تھی اور عاشر کے قبیلے سے. وہ جو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس عورت کے بارے میں کہ وہ 84 برس سے بیوہ تھی. کتنے برسوں سے تھی؟ 84 برسوں سے. اور کتنے سال وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی تھی؟ ہاں جی، 7 سال کا عرصہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا تھا. 84 کو 7 میں ایڈ کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی عمر 14 یا 15 سال کی ہوگی جب بہت بھی جلدی اگر اس کی شادی ہوئی ہو.
ٹھیک ہے, تو 14-15 سال اگر ہم لگا لیں اس کی عمر ہو, اگر 14 سال ہو, 84 کو کے اندر 14 ایڈ کریں اور پھر اس میں 7 ایڈ اور کر لیں, تو کسی کو اندازہ ہے کہ اس کی ایج کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 105-104 سال کے قریب, یعنی ابو 100. اور اگر ہم اس عورت کی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو اس کی زندگی میں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پہلی بات یہ ایک عورت جو ہے وہ نہ صرف ایک نبیہ تھی بلکہ خدا سے پیار کرنے والی, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی, خدا کے گھر سے دور نہیں رہتی تھی, ہر وقت اس کا زیادہ سما جو ہے وہ خدا کے گھر میں گزرتا تھا. تو میرے عزیزو, جب ہم خدا کے ساتھ اٹیچ رہیں گے, خدا کے گھر کے پاس رہیں گے, تو جیسے حنا نے اس موقع کو مس نہیں کیا جب خداوند کی پیدائش ہوئی, تو بہت دفعہ ہم جو خدا کے ساتھ ہوں گے تو ہم بھی اس برکت سے محروم نہیں رہیں گے جو کہ بہت دفعہ ہم خدا سے دور ہو کر ہو جاتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حنا جو ہے وہ خدا کے گھر میں رہا کرتی تھی, خدا کی ہیکل میں رہتی تھی, اور اگر وہ خدا کے گھر کے قریب نہ رہتی, خدا کی ہیکل میں نہ رہتی, زیادہ وقت وہاں پر نہ گزارتی, تو اس سے پہلے بہت سارے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے, اور یہ حنا جو ہے وہ بھی آتی اور وہ چلی جاتی. ایسا ہی ہے نا. لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ خدا سے پیار کرتی تھی اور خدا کے ساتھ وہ لپٹی رہی. تو میرے عزیزو, اگر ہم بھی اسی طرح خداوند کے ساتھ لپٹے رہیں گے تو اس نجات کے منصوبے سے ہم خارج نہیں ہوں گے بلکہ اس منصوبے کا حصہ ہوں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ حنا جو ہے وہ دعا اور روزوں کی وجہ سے بڑی مشہور تھی. دعا اور روزے جو ہیں وہ ہمیں خدا کے قریب لے کر آتے ہیں, خدا کی قربت میں رکھتے ہیں, خدا کی حضوری میں ہمیں رکھتے ہیں, تاکہ ہم خدا کے اس منصوبے کو جان سکیں جو خدا ہماری زندگیوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے رکھتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اس وقت تک دنیا میں کچھ نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اپنے راست باز بندوں اور بندیوں پر ظاہر نہ کر لے. تو میرے عزیزو, اگر اس کرسمس کے موقع پر ہم بھی حنا کی طرح یہ بھیٹ جو ہے, یہ گفٹ جو ہے خداوند کو دیں گے, خدا کی ہیکل سے پیار کرنے کا, خدا کے گھر سے پیار کرنے کا, دعا اور روزے کی حالت میں خدا کے ساتھ ایک رہنے کا, تو یاد رکھیں ہم اس الہی منصوبے سے باہر نہیں رہیں گے جو خدا بنی نوع انسان کے لیے رکھتا ہے. کین یو سے آمین؟ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حنا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کی منتظر تھی. She was waiting for his first coming. تو آج ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ today we are waiting for his second coming. آج ہم اس کی دوسری آمد کے منتظر ہیں. تو میرے عزیزو, اگر ہم خدا کے ساتھ ایک دل, ایک خیال, ایک سوچ رہیں گے تو ہم اس سیکنڈ کمنگ کو کبھی بھی مس نہیں کریں گے جیسے حنا نے مس نہیں کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حنا جو ہے وہ ایک شکر گزار دل کی مالک عورت تھی, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی. اور جب اس نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو دیکھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ یسوع کی گواہی دینے لگی, دوسروں کو جا کر یسوع کے بارے میں بتانے لگی, یسوع کا چرچا کرنے لگی. تو میرے عزیزو, آج اس کرسمس کے موقع پر یہی بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی حنا کی طرح کرسمس کو دیکھ کر, کرسمس کو سیلیبریٹ کر کے بس چپ ہو کر بیٹھ نہ جائیں, بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جا کر بتائیں کہ واٹ از دی ریزن فار دس کرسمس, کہ ہم اس کرسمس کو کیوں مناتے ہیں, اس کرسمس کے منائے جانے کا مقصد کیا ہے, اور یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا. کیونکہ اگر ہم چپ رہیں گے تو یاد رکھیں ہم اس الہی منصوبے سے محروم رہ جائیں گے. کیونکہ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اب چپ نہ رہیں, اب چپ نہ رہیں, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس الہی منصوبے کو سمجھے, جانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کریں. اور حنا چپ نہیں رہی. حنا نے خداوند کی پیدائش کا جو اس کو تحفہ دیا وہ اس کی گواہی کے طور پر دیا, اور وہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر ایمان لے آئی کہ واقعی یہی خداوند یسوع مسیح ہے, یہی دنیا کا نجات دہندہ ہے. حنا نے کوئی خداوند یسوع مسیح کا معجزہ نہیں دیکھا تھا یا دیکھا تھا, یسوع مسیح کا کوئی کلام اس نے نہیں سنا تھا یا سنا تھا, یسوع مسیح کے کسی بھی لاسانی کام کو یونیک
मिरेकल को उसने अभी नहीं देखा था। उसने यीशु मसीह को एक छोटे से बच्चे, 8 दिन के बच्चे के रूप में देखा था, और उसने 8 दिन के बच्चे को देखकर यकीन कर लिया, वो उसके ऊपर ईमान ले आई और उसने उसको दुनिया का निजात दहिंदा कबूल कर लिया, मान लिया। तो हमारा क्या है? क्या हमने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुना है? सुना है, सबने सुना है। हमने खुदावंद यीशु मसीह के मौजूदात को देखा है, यीशु मसीह की कुदरत के कामों को हमने देखा है, और इसका सबूत हमारी जिंदगियां हैं कि उसने हमारी जिंदगियों में काम किया है। तो अगर फिर भी हम उस हमेशा की जिंदगी से महरूम रह जाएं, अगर हम उस हमेशा के फजल से बेफल रह जाएं, तो फिर मेरे अजीजों हमारे लिए और कोई दूसरी निजात नहीं है। खुदावंद चाहता है कि इस क्रिसमस के मौका पर हम खुदावंद को अपने दिल का, अपनी जिंदगी का और अपनी वफादारी का नजराना जो है वो खुदावंद को दें। मजूसी आए, वाइज मैन आए, उन्होंने अपनी वो क्या कहते हैं, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी एबिलिटी के मुताबिक उनको उन्होंने नजर चढ़ाए, उन्होंने अपने तोहफे दिए खुदावंद को। तो आज मेरे अजीजों हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी एबिलिटी के मुताबिक हम अपनी वफादारी खुदावंद को भेंट चढ़ा सकते हैं, नजराने के तौर पर उसको अपनी देनादारी को दे सकते हैं। क्योंकि जब हम उसके साथ देनादार रहेंगे, वफादार रहेंगे, तो यही बेहतरीन क्रिसमस का गिफ्ट जो है वो खुदावंद मुझसे और आपसे चाहता है। और दूसरा कैरेक्टर जो है वो अलिशबा का है। एक दौर है, अलिशबा जो है वो एक दौर को, जिंदगी के एक पोर्शन को, एक दौर को, एक जमाने को जाहिर करती है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अलिशबा जो है वो एक काहिन की बीवी थी, एक खादम की बीवी थी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब मरियम उसके घर में आई तो उसने कहा कि बच्चा खुशी के मारे मेरे रहम में क्या हुआ है, उछल पड़ा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यूहन्ना उसी वक्त रूहुल कुद्स से भर गया। यह मेरी बाइबल में कुछ गलत लिखा है, आपकी बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है? हेलो, वाकई ऐसा ही है कि वो अपनी मां के पेट ही में से रूहुल कुद्स से भर गया, ऐसा ही लिखा है, पक्का है? तो याद रखें मेरे अजीजों, अगर अलिशबा खुद रूहुल कुद्स से मामूर ना होती तो उसका बच्चा कभी भी रूहुल कुद्स से मामूर ना होता। क्योंकि खुदा पहले हमें बरकत का वसीला बनाता है और फिर उस बरकत को हम में से दूसरी जिंदगियों तक ट्रांसफर करता है। अगर अलिशबा रूहुल कुद्स से मामूर ना होती, उसे रूहुल कुद्स की यह डिसर्नमेंट ना होती, उसे रूह का ये इम्तियाज हासिल ना होता, तो वो कभी भी जान ना पाती कि मुकद्दसा मरियम जो है वो उसके खुदावंद की मां है। मुकद्दसा मरियम ने उसे कोई तफसील नहीं बताई थी, अभी उसने जाकर सारा किस्सा उसको नहीं सुनाया था, लेकिन उसने रूह में उसको जान लिया और वो उसके ऊपर ईमान भी लेकर आई। तो मेरे अजीजों, अगर हम भी इस तरह अलिशबा की तरह होंगे, रूहुल कुद्स से मामूर होंगे, रूहुल कुद्स का जोर और कुव्वत और पाक रूह की रहनुमाई जो है अगर हमारी जिंदगी में होगी, अगर हम खुदा की आवाज को सुनने वाले लोग होंगे, अगर उसकी आवाज को पहचानने वाले लोग होंगे, तो ही हम उसकी आवाज के ऊपर लब्बैक कह सकेंगे, वरना नहीं। इस क्रिसमस के मौका पर खुदा मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम ये अपनी दयानदारी और अपनी वफादारी के साथ साथ ये भी तोहफा खुदावंद को दें कि हम हमेशा खुदा की आवाज को सुनेंगे और उसकी आवाज के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे। यह बेहतरीन तोहफा होगा जो खुदावंद मुझसे और आपसे चाहता है। शी वॉज अ स्पिरिट फिल्ड लेडी। अलिशबा जो है वो एक रूहुल कुद्स से मामूर औरत थी। तो मेरे अजीजों, हम भी रूहुल कुद्स से मामूर लोग बन सकते हैं। बन सकते हैं या नहीं? बन सकते हैं। शी वॉज अ प्रेइंग लेडी। वो एक दुआगो औरत थी, इसलिए वो खुदा के मंसूबे को डिसर्न कर पाई, पहचान पाई। और फिर हम देखते हैं कि अलिशबा जो है वो जब खुदावन को आते हुए देखती है तो वो कहती है कि खुदावन ने मेरी शर्मिंदगी को मुझसे दूर कर दिया है। किसी को मालूम है किस तरह की शर्मिंदगी का ये सामना कर रही थी? बांझपन जो है ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी, और आज के दौर में भी है। शायद यूके में नहीं, लेकिन अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में चले जाएं तो आपको ये एक शर्मिंदगी की चीज मिलेगी। क्योंकि उस जमाने में औरत की जो वैल्यू है
وہ اس کے بچوں کی تعداد کے ساتھ ہوتی تھی. ہیلو، ہے ایسا یا نہیں؟ آج کے دور میں بھی ایسا ہے. اگر پاکستان انڈیا میں چلے جائے، جس عورت کے زیادہ بچے ہوں گے وہ زیادہ ویلیویبل ہوگی. تو میرے عزیزو، یہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ خداوند نے میری شرمندگی کو مجھ سے دور کر دیا ہے. تو آج میرے عزیزو، خداوند ہماری بھی شرمندگی کو ہم سے دور کرنا چاہتا ہے. اور کس چیز کی شرمندگی؟ ہمیں گناہ کی، ان گناہونے کاموں کی جو ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں، وہ بندھن جو ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ الجھا لیتے ہیں، گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو ہماری زندگیوں میں ایک رسیوں کی طرح کام کرتے ہیں، بونڈیج کی طرح کام کرتے ہیں. ہم ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کھینچ کر، دھکیل کر ہمیں اس گناہ کی دلدل میں لے جاتے ہیں. اور پھر بعد میں ہم ندامت، شرمندگی اور پشیمانی کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ اب میں کس منہ کے ساتھ خداوند کے ساتھ جاؤں، کس طریقے سے خدا کے سامنے جاؤں. تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ اس کرسمس کے موقع پر ہم خداوند کو اجازت دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے، اور ہم اس کو فلی فریڈم دیں اپنی زندگیوں میں. اور یہی وہ بہترین تحفہ ہوگا جو خداوند ہماری زندگیوں سے چاہے گا، تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں سے ہر طرح کی شرمندگی کو، ہر طرح کے گناہونے کام کو، اور ہر اس بات کو ہماری زندگی میں سے دور کرے جو خداوند چاہتا ہے کہ وہ دور کی جائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ الشبا جو ہے، شی واز اے ورشپر. شی واز اے ورشپر. کلام مقدس میں لکھا کہ اس نے خداوند کے جلال کے لیے گیت گایا. اس نے خداوند کے لیے گیت گایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے پھر اس ایک نئے گیت کے ساتھ وہ خداوند کی ورشپ کو کنٹینیو کرتی ہے. میں الشبا کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. وہ ورشپ میں کرتی ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے. لکھا ہے کہ وہ بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے. اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ یوں ہی تیرے اسلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارا خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا. اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی. اس نے خدا کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دیا. تو میرے عزیزو، اگر ہم بھی خدا کی حمد و ثنا، خدا کی تعریف، اس کی پرستش اور اس کی عبادت کو خداوند کے پاس ایز اے گفٹ لے کر آئیں گے، تو یہ وہ بہترین گفٹ ہوگا جو خداوند اس کرسمس کے موقع پر ایکسپٹ کرے گا. ورنہ جیسے اور بہت سارے کرسمس جو ہیں وہ آئے گزر گئے، تو یوں ہی یہ کرسمس بھی آئے گا اور گزر جائے گا بغیر ہماری زندگیوں میں اثر کیے. تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ اس کرسمس کے موقع پر ہم وائس وومن کی طرح ایک بہترین گفٹ خداوند کو دیں، بہترین گفٹ دیں، اور وہ گفٹ ہمارے ساتھ رہے، اور وہ گفٹ جو ہے پھر آنے والے جہان میں بھی اس کی تعریف کی جائے. اور تیسری وائز وومن آف دی کرسمس جو ہے وہ ہے مقدسہ مریم. کیوں وہ وائز تھی؟ کیوں وہ بہترین تھی؟ کیونکہ اس نے اپنے کموار پن کی حالت میں خدا کے کلام کو اپنی جان سے زیادہ اولیت دی. کیونکہ میں نے تھوڑا اس مہینے کے 1 دسمبر کو میں نے یہی شیئر کیا تھا کہ مقدسہ مریم جو تھی وہ ایک یہودی لڑکی تھی، اور یہودیت میں، یہودی مذہب کے مطابق بغیر شادی کے حاملہ ہونا جو ہے اس کی سزا سنسار کیا جانا تھا، مار دیا جانا تھا. تو اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، اگر مجھے مرنا بھی پڑا تو میں مر جاؤں گی، اگر مجھے سنسار بھی ہونا پڑا تو میں ہو جاؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ خدا کا کلام پورا ہو. اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. کیا خیال ہے، مقدسہ مریم وہاں پر انکار کر سکتی تھی یا نہیں؟ کر سکتی تھی. لیکن یاد رکھیں، خدا ہم سے کبھی بھی کوئی بھی کام زبردستی نہیں کرواتا. اگر مقدسہ مریم انکار کر دیتی، ذرا سوچے 1 منٹ کے لیے، پھر کیا ہوتا؟ پلان ڈیلے ہو جاتا. پھر خدا کسی اور کو ڈھونڈتا، اور کیا ہوتا؟ بس یہ 2 کام ہوتے. جو برکت خدا نے، جو منصوبہ خدا نے مقدسہ مریم کے لیے بنایا تھا، وہ کسی دوسرے بندے کے پاس ٹرانسفر ہو جاتا.
تو میرے عزیزو یاد رکھیں خدا کا کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. خدا کسی دوسرا ہم نہیں تو خدا کسی دوسرے کو چن لے گا. اگر ہم نہیں کریں گے تو خدا کسی دوسرے کو اٹھا کھڑا کرے گا. اگر مقدسہ مریم وہاں پر انکار کر دیتی تو وہ خدا کے منصوبے میں سے باہر نکل جاتی. تو میرے عزیزو آج جب خدا نے مجھے اور آپ کو چنا ہے اس کرسمس کے موقع پر, تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے الہی منصوبے کا حصہ بنیں, نہ کہ ہم اپنے آپ کو ایکسکلیوڈ کر لیں, نہ کہ ہم اپنے آپ کو اس منصوبے میں سے باہر نکال لیں. مقدسہ مریم بڑی آسانی کے ساتھ اس سے باہر نکل سکتی تھی. وہ کہہ سکتی تھی کہ نہیں بھائی میرے لیے ایسا نہیں کرنا, میں نہیں ایسا چاہتی کیونکہ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی, میری شادی ہوئے گی تو پھر میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں, ورنہ نہیں. اگر وہ انکار کرتی تو خدا کسی دوسرے کو چن لیتا, لیکن اس نے انکار نہیں کیا. پھر دوسری بات کہ کیوں یہ اور مقدسہ مریم جو ہے وہ وائس تھی, کیوں وہ عقل مند تھی, کیونکہ خدا نے اسے ایک بڑا مقام دینے کی پیشکش کی اور اس نے فوراً اس کو قبول کر لیا. She didn't miss that opportunity. اس وقت کو اس نے ضائع نہیں کیا جب خدا اس کے اوپر مہربان تھا. لیکن یروشلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یروشلم شہر نے اس موقع کو مس کر دیا جب خدا اس کے اوپر مہربان تھا. مقدسہ مریم بھی اس اپرچونٹی کو مس کر سکتی تھی, بٹ شی ڈیڈنٹ مس دس اپرچونٹی, کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر ابھی میں نے یہ موقع ضائع کر دیا تو پھر دوبارہ مجھے یہ موقع نہیں ملے گا. تو بہت دفعہ میرے عزیزو خدا اپنی برکت کو, سلامتی کو, ترقی کو اور خوشحالی کو ہماری زندگیوں میں لے کر آتا ہے اور ہمیں اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم خدا کے جلال کے لیے, خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کچھ کر سکیں. لیکن جب ہم اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ موقع واپس ہمارے ہاتھ نہیں آتا. اس لیے میرے عزیزو مقدسہ مریم کی طرح وائز بننے کی کوشش کریں, اور یہ جو زندگی خداوند نے ہمیں دی ہے اور یہ کرسمس جو خداوند نے ہمیں بخشا ہے, اس پر ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں تاکہ ہم ایک وائز ڈیسیژن کر سکیں, عقل مندی کا مظاہرہ کر سکیں. ہم بے وقوف جو کنواریاں ہیں ان کی مانند نہ بنیں, بلکہ جو عقل مند ہیں ان کی طرف بنیں. اور اس لیے مقدسہ مریم ایک وائز وومن تھی کیونکہ اس نے خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپنایا. وہ یہ بھی مشورہ دے سکتی تھی فرشتے کو, نہیں تو کسی اور وال چلا جا, سر نال دے گوانڈیاں وال چلا جا, کسی اور کو چن لے, کسی اور کو کہہ دے, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے فوراً کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام کا یقین کیا. کیوں یقین کیا؟ کیونکہ مریم جو ہے ایک دعا گو عورت تھی, اور آپ اس کی دعائیہ زندگی کو دیکھ سکتے ہیں. مریم خدا کی قدرت پر ایمان رکھنے والی عورت تھی. اور پھر تیسری بات کہ وہ کہتی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں. بندی کا مطلب ہے دولس, نوکر, غلام, زر خریدا ہوا, اور وہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں, میں خداوند کی نوکر ہوں, جو کچھ خدا میرے سے کہے گا میں وہی کروں گی. میری اپنی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ خداوند کی ہے, اور ضرور ہے کہ یہ زندگی خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو. اور پھر چوتھی بات کہ مقدسہ مریم اس لیے وائز وومن تھی بیکاز شی واز آلسو اے گریٹ ورشپر. اور پھر اس نے خداوند کی حمد کا گیت بھی گایا جو کہ آپ اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. اور پھر پانچویں بات کہ وہ خدا کے گھر جانے والی عورت تھی, خدا سے پیار کرنے والی عورت تھی. اور پھر چھٹی بات کہ وہ خدا کے کلام کے اوپر غور و خوض کیا کرنے والی عورت تھی, خدا کے کلام کے اوپر میڈیٹیٹ کیا کرتی تھی. اور پھر ساتویں بات کہ وہ خدا کی حضوری میں رہنے والی عورت تھی. آج کرسمس پر کیا ہے؟ our main focus is on presence, not on the presence of God. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم پریزنس کے پیچھے نہ بھاگتے رہیں بلکہ پریزنس کے پیچھے بھاگے, خدا کی پریزنس کے پیچھے بھاگے, کیونکہ خدا کی پریزنس ہماری زندگی میں ہوگی, ہمارے خاندانوں میں ہوگی, تو یہ کرسمس مختلف ہوگا. تحفے تو آنے جانے والی چیز ہے, وہ کسی دوسرے موقع پر بھی آپ کو مل سکتے ہیں, بٹ if we will miss the presence of God, we will miss that opportunity which God wants to bless us. پھر اگلی بات کہ مقدسہ مریم اس لیے ایک وائز وومن تھی کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں رہتی تھی, اس کی پریزنس میں رہتی تھی. تو میرے عزیزو اگر ہم اس طرح سے اپنی زندگیوں کو اپنائیں گے تو جیسے 3 wise men یسوع مسیح کے پاس آئے اور جیسے یہ 3 wise women آف کرسمس بنی, ایسے ہی ہم بھی وائز مین اور وائز وومن اور وائز بوائے اور گرل بن سکتے ہیں.
इट इज नॉट टू डिफिकल्ट, ये मुश्किल नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को खुदा के ताबे करें, अपनी खुदी, अपने गुरूर, अपने घमंड, अपनी तकब्बर और अपनी अना से किनारा करें, और ये भूल जाएं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और मैं अक्सर कहता हूं कि आइए हम अपनी जिंदगियां खुदावंद को दे, तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और फिर बाद में मुझे कहेगा वो तू केड़े गुनाह कर रहा है, तेन तौबा की जरूरत है। याद रखे कलाम मुकद्दस में लिखा कि गुनाह की हालत में मैं अपनी मां के पेट में पड़ा। जब हम सरिश्तन ही गुनाहगार हैं, तो फिर कौन सी चीज है जो हमें खुदावंद के पास आने से रोकती है। तो याद रखें मेरे अजीजों, इस क्रिसमस के मौका पर मैं चाहता हूं कि हम खुदावंद को वो तोहफा दें जिसको वो हासिल करके खुश हो जाए। कभी ऐसा आपको कोई तोहफा मिला हो और आपने कहा ऐ मैनू की कहने देता है? कभी किसी के साथ ऐसा तजर्बा हुआ हो? प्लीज हाथ दिखाएंगे किस किस के साथ हुआ है? सिर्फ 1 2 3 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, बाकियों के साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। याद रखें, हर शख्स जो है वो जरूर उसके साथ कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा जरूर होता है कि उसे कुछ ऐसे चीजें मिलती हैं जिनको वो डीवैल्यू करता है अपनी जिंदगी में, जिनकी कोई अहमियत नहीं होती या वो उसके इस्तेमाल की नहीं होती चीजें। तो वो कहता है कोई गल नहीं, मैं ही आगे किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर दूंगा। कभी किया किसी ने फॉरवर्ड आगे गिफ्ट? हेलो भाई, जब दिलेरी से बोले, जुर्रत करे बात करने की, ठीक है। अक्सर होता है ऐसा कि हमारे पास कोई गिफ्ट आता है, ठीक है, वो हम कहते हैं कि ये मेरे काम का नहीं है, तो हम उसको रिटर्न नहीं करते, उसको वापस नहीं कर देते, बल्कि उसको हम अपने पास रख लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आइंदा कभी कोई मौका आएगा तो हम इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसा है, बी अ रियलिस्टिक पर्सन। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि इस क्रिसमस के मौका पर जो निजात का तोहफा खुदा ने मुझे और आपको दिया है, हम इसको आगे फॉरवर्ड ना करें या इसको डीवैल्यू ना करें कि ये तो मेरे किसी काम का नहीं, और मैं तो बड़ा रास्तबाज बंदा हूं, मैं तो बड़ा दुआ करने वाला हूं, मैं तो बड़ा चर्च जाने वाला हूं, इसलिए मुझे तौबा की जरूरत नहीं है। ये क्रिसमस इसलिए खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शा है कि इस क्रिसमस को हम गुजरे हुए तमाम क्रिसमस से अलग कर सकें। तो हम उसी वक्त अलग कर सकेंगे जब आज एक नई कमिटमेंट के साथ हम अपने आप को खुदा के सामने पेश करेंगे। अगर हमने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं तो खुदावंद को देंगे, अगर हमने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की तो आज तौबा करेंगे, अगर हम खुदावंद के साथ नहीं चलते रहे तो इस क्रिसमस के बाद हम खुदावंद के साथ चलना शुरू कर देंगे, ताकि ये क्रिसमस जो है, जो गुजरे हुए क्रिसमस है, उन सब से एक अलग हो। कैन यू से आमीन? आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू वादों का सच्चा खुदा है और तेरे तमाम वादे हां के साथ है। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को दयानतदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। ऐ बाप, अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस पाक कलाम के वसीले से तू इन जिंदगियों को बदल, इन जहनों को बदल, इन ख्यालात को बदल, इन सोचों को बदल, ताकि खुदावंद ये जिंदगियां तेरे पास आए और तुझे अपना आका, अपना मालिक और अपना मुनज्जी कबूल करे।